السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ یوم عاشوراء پر کتنے روزے رکھیں؟ صرف ایک روزہ رکھنے سے کیا گناہ ملتا ہے؟ آپ سب لوگوں کے ذہن میں یہی سوال آ رہا ہوگا، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بنی ہے۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کل یعنی اتوار کو 10 محرم ہے، یوم عاشوراء ہے، اور پیر کو 11 محرم ہے۔ اب بہت سارے لوگ کنفیوز اس لیے ہیں کہ کتنے روزے رکھیں، 2 روزے رکھیں، 1 رکھیں یا 3 روزے رکھیں۔ تو اس سلسلے میں بہت آسان طریقے سے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اگر 3 روزے رکھتے ہیں، 9 محرم، 10 محرم اور 11 محرم، تو یہ تو بیسٹ ہے پھر، کیونکہ 3 روزے مطلب زیادہ، جو جتنے زیادہ رکھے گا وہ اتنا ثواب پائے گا۔ تو بہتر تو یہ ہے، بیسٹ، کہ آپ 3 روزے رکھیں، 9 محرم کو بھی یعنی سنیچر کو بھی، اور اتوار کو بھی اور سوموار کو بھی۔ اور اگر آپ 2 روزے رکھنا چاہتے ہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ بہتر یہ ہے کہ اتوار کا رکھیں، اتوار کے ساتھ سوموار کا رکھیں، کیونکہ پیر کا روزہ رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اگر آپ کو 2 روزے رکھنا ہے تو سنیچر کی جگہ آپ اتوار کے ساتھ آپ 11 تاریخ کو بھی ملائیں جو پیر کو پڑ رہی ہے۔ اور اگر مان لیجئے کوئی 2 روزے نہیں رکھ پا رہا، ایک ہی روزہ رکھنا چاہ رہا ہے 10 محرم کا، تو صرف 10 محرم کا بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ بھی جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا علماء سے، کہ 10 محرم کے ساتھ 9 کو ملاؤ یا 11 کو ملاؤ، وہ اس لیے تھا کیونکہ یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن آج کل کے ٹائم میں یہودی روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، تو 10 محرم کو بھی صرف روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ مان لیجیے آپ سنیچر کو نہیں رکھ پائے تو آپ 10 محرم کو آپ نے روزہ رکھ لیا، اب سوموار کو بھی نہیں رکھ پائے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ایک روزہ رکھ لیں آپ، یہ بھی جائز ہے۔ 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اور پورے محرم کے روزے رکھنے کی فضیلت پڑی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ 3 رکھنا چاہیں تو 3 بھی رکھ سکتے ہیں، 2 رکھنا چاہیں تو سنیچر، اتوار سوموار کا رکھ لیں، لیکن اتوار کے ساتھ سوموار کو ملاؤ، یہ بیسٹ ہے، کیونکہ سوموار کو روزہ رکھنا یہ نبی کی سنت بھی ہے، اور اگر کوئی ایک روزہ رکھ لے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ یہ ہے 9 محرم اور 10 محرم اور 11 محرم کو روزہ رکھنے کا مسئلہ۔ تو یوم عاشوراء کے روزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گئے۔ اب آپ کو نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ رات کو ہی نیت کر کے سو جائیں کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی۔ اگر آپ کو سحری کر کے روزہ رکھنا ہے تو سحری میں آپ کھلے گی، سحری کرنی ہو جائے گا روزہ۔ اور اگر بغیر سحری کا روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو آپ رات کو ہی نیت کر کے سو جائیں کہ اگر سحری میں آپ کھلے تو ٹھیک ہے، تو نہیں تو بغیر سحری کا بھی میں روزہ رکھوں۔ تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادہ کا نام ہے۔ عربی میں اور اردو میں کوئی نیت ہوتی نہیں ہے، آپ کو کرنا ہے تو آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں 10 محرم کا روزہ یا 9 محرم کا روزہ یا 11 محرم کا روزہ آپ کی رضا کے لیے رکھ لوں، یا اللہ تو اس روزے کو قبول فرما۔ 10 محرم کے روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور 10 محرم کے روزہ حضور علیہ السلام رکھا کرتے تھے، صحابہ اکرام رکھا کرتے تھے۔ بہرحال بڑی فضیلت ہے 10 محرم کے روزے کی، بڑی فضیلت ہے، اس کو مس نہ کریں، کوشش کریں کہ 3 رکھ لیں، باقی آپ 2 بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ 1 بھی رکھ سکتے ہیں۔ امید ہے یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلیے یہ ویڈیو کو میں یہی پینڈ کرنا چاہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اسی طریقے کے اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی، تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔